السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے بندے کے بارے میں کہ جس کو میں بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی بات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بندہ کس جماعت سے، کس مذہب سے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ بندہ جب بھی میں دیکھتا ہوں ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی بات کرتا ہے۔ اور اس بندے کے ہر ویڈیو میں یہ بندہ ایک فرقے کا سائیڈ لے کے دوسرے فرقے کو ٹارگٹ کرتا ہے، یعنی کہ فرقوں کو یہ بندہ لڑواتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس جو اسلام کے بارے میں نالج ہے وہ بالکل ہی ناکافی ہے، یعنی اس بندے کو اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس 2-4 لائنیں اس نے پڑھ لی اور آ کے سامنے بیٹھ گیا اور اسلام کو جج کرنے لگ گیا۔ اب یہ بندہ نہ مسلمان ہے نہ کرسچن ہے، نہ اس بندے کو اسلام کا پتہ ہے نہ اس بندے کو کرسچینٹی کا پتہ ہے، لیکن آ کے یہ فتوے دے رہے، یہ جج بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے یا نہیں ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ان ساری چیزوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی یہ بندہ ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی حدیث کو اٹھا کے یا آیات کو اٹھا کے جج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آیات صحیح نہیں ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور میں اگر کسی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کا مسلمان ہے، جس سے اگر آپ پوچھیں تو صرف اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا آپ مسلمان ہیں، اور تیسرا کیا آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، اور جس نے 3 جمعے نہیں پڑھے وہ کافر ہو گیا۔ ان 3 سوالوں کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، یہاں تک کہ ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا، پہلا کلمہ قرآن پاک میں موجود نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آج کل کی نئی جنریشن کہتی ہے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو سکتی، آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا، آپ کا حج نہیں ہو سکتا، آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نماز پہ آپ حیران ہو گئے نا؟ جائیے اردو ترجمے میں قرآن مجید خریدیے، ہر پاکستانی کو کہوں گا، اور مجھے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے والا شخص وہ پڑھ رہا ہے جو کہ قرآن میں موجود ہی نہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ موجود نہیں۔ اور آخری چیز اتنی بڑی بتاؤں گا جو کہ ہے تشد، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن میں موجود نہیں، اور آپ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی کوئی آیت لے کے آؤ۔ تو دیکھیں بخاری پھر آپ کے پروفٹ کے جیسی ایک لے کے آیا نا آیت، التحیات للہ والصلوات، اور کہیں پہ بھی جو ہم رمضان کے مہینے میں تراویاں پڑھتے ہیں اور مولویوں کو، بنو امیہ کو بہت چندہ دیتے ہیں اور بڑے بڑے فطرات دیتے ہیں، وہ کہیں موجود ہی نہیں۔ اور رہی بات زکوٰۃ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تک جو ہے وہ امی ختیجہ کے پیسے پہ بزنس کیا، تجارت کی، اور یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ نہیں، جا کے ان کی سیرت محمدیہ پڑھیے تو ہی واز اے بگیسٹ بزنس مین ان عرب۔ وہ حضرت ختیجہ جو تھی وہ بگیسٹ بزنس وومن تھی، اور رسول اللہ، اور ان کے بعد جو ان کی دوسری بیوی حضرت سودا، ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس مین اور بہت زیادہ مالدار عورت تھی۔ تو آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ لوگوں کی آدھی سے زیادہ چیزیں جو پاکستانی مسلمان کو فالو کروائی جا رہی ہیں، لے کے جائیں میری ویڈیو کسی بھی مولوی کو دکھائیں اور بولیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ان سب چیزوں کا جواب آپ کو دیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ بخاری نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان پھوسیاں بھی مارتا ہے، یعنی کہ ہوا خارج کرتا ہے، پد بھی مارتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے دین میں یعنی کہ ہمارے ریلیجن میں عورتوں کے بھی ختنے ہوتے ہیں۔ کہ آپ کے قرآن پاک میں کہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک موجود ہی نہیں، یہاں تک موجود ہی نہیں تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات ایھا النبی، کہیں قرآن میں ثابت ہے؟ جس طرح پہلا کلمہ ثابت نہیں، اسی طرح یہ بھی چیزیں ثابت نہیں۔ اسی طرح عرب کے لوگ اب اہل تشیعوں کی احترام اور عزت کرنے لگے ہیں۔ کسی نے نبی کی گستاخی کی ہے اور نبی کے سامنے آواز اونچی کی ہے تو یہی بتایا جائے گا نا، بخاری کی حدیث بتائی جائے گی۔ اگر کوئی نماز کا طریقہ پوچھ رہا ہے، وضو کا طریقہ پوچھ رہا ہے، تو بخاری سے ثابت کیا جائے گا نا۔ تو یا تو پھر 2 مسئلے ہیں، یا تو پھر لکھنے والا رجال ہے، جھوٹا ہے، یا پھر جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی سننا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا دین حق پہ نہیں ہے۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا۔ تو یہ آگے چل کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنو امیہ نے جو آپ کو قرآن دیا وہ بھی کس طرح غلط ہے، اور آگے چل کے 2 احادیث سے ثابت کروں گا کہ یہ گالیاں نہیں دیتے ہیں، وہ صرف بیان کرتے ہیں۔ وہ بھائی یہ تو جب میں علم پڑھنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ آج مسلمان جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اتنا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کہ جب کہ اللہ پاک نے تو اپنی ساری باتیں کھول کھول کے کی، مگر انہوں نے پورا قرآن ہی بدل دیا۔ بنو امیہ نے، یعنی کہ شرارتی بندروں نے پورا قرآن ہی بدل دیا۔ چلیں آگے کی 2 حدیثیں اور 2 یہ جو آگے ویڈیو بیان کرنے والا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے ثبوت ہوں، یا وہ کہیں گے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔
اور اگر وہ کہیں میں حدیثوں کو نہیں مانتا تو پھر اس ویڈیو سے آگے والی جو ویڈیو ہے وہ ان کو ضرور دکھائے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے ثبوت سے، کتاب سے اور ٹو دا پوائنٹ پہ، کیونکہ ہمیں جلیبیاں لاجک یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، چاند یہاں سے نکلے گا تو یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ نہیں آتا ہمیں. ہم کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، یہ کتاب میں لکھا پڑھو، دیٹس اٹ. یہ ہوتا ہے طریقہ بات کرنے کا. اگر آپ ڈارون تھیوری کو نہیں مانتے، ایوولوشن کو نہیں مانتے اور ہیومن ایوولوشن کو نہیں مانتے، تو آپ کی جو بکس ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح یہ کہ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو اس کو کس نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے؟ تو وہ کہے گی مجھے خود فیل ہوتا ہے آئینے میں دیکھ کے. تو جتنی بھی ہمیں ریلیجیس بکس ملتی ہیں وہ ساری خود ہی بتاتی ہیں کہ میں اوپر والے کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، جبکہ سب سے اولڈسٹ بک چائنیز بک ہے جو کہ مور دین 5000 ایئر لکھی گئی ہے. اور جبکہ کسی بھی ایک بھی ریلیجیس بک میں آپ کو جو ہے وہ ڈائناسورس کے بارے میں نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ کتنا مرضی بات کو توڑے مروڑے ادھر سے لائیں کہیں نہیں وہ تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ایکچولی عرب کو پتہ ہی نہیں تھا وٹ از ڈائناسورس. ٹھیک ہے، ایون کہ آپ اگر دیکھیں کہ عرب کو تو گوس کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ سوری موس کے بارے میں، یہ جو اوپر جو سینٹا لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک تھیوری بنائی جو اب واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ہے. تو میں زیادہ سوالوں کو مکس نہیں کروں گا، سلولی ون بائی ون کوشچن آپ سے لیتا جاؤں گا. آپ جو ہے یہ میری اگر میں ڈیبیٹ ہار بھی گیا یا میں آپ سے لرن کروں گا، بیکاز آپ کے پاس نالج ہے، دیٹس نائس، بٹ میرے پاس جو ہے وہ آج کا نالج ہے. ایک آج کا پڑھا لکھا مسلمان دین کو کیسے دیکھتا ہے میں اس پہ بحث کروں گا. بٹ اگر میں ہار گیا تو آئی ول لرن ٹوڈے، آئی ول ناٹ فیل کہ یار آپ نے میری بےعزتی کر دی یا مجھے بہت برا لگا. نہیں، میں آپ سے سیکھ کے جاؤں گا. بٹ ایک پڑھا لکھا مسلمان کیوں جب یورپ میں جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، تو اس کے پاس جو کوشچن کا ایک اتنا بڑا ایک مطلب بک بن جاتی ہے نا اپنے ہی کوشچنز کی، کہ وہ یار مجھے کیا سکھایا، یہ تراویح 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہے امام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر کس نے جلایا. ٹھیک ہے، یہ جو اگر یہ خلفاء راشدین نے غلط کیا تو مسلمانوں کی اتنی کیوں چلی گئی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گاڈ سے. اگر پہلا سوال میں آپ سے جنریٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا سوال، I believe there is a God, but your God is 100% is our God. That is not a logic. Like کہ آپ کا خدا ہی میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے میرا تھیوری. ایک یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا خدا 100% صحیح خدا ہے. اسی نے آدم اور ہوا کو بنایا، اور آدم اور ہوا کو بنانے کے بعد وہ صبح ایک بچہ پیدا کرتا ہے، جو کہ فینٹیسی تھیوری ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صبح ایک بچہ پیدا کرے، جو ایک بچہ شام کو پیدا کرے، اور پھر ان سے شادیاں کروا رہا ہے. اور شادیاں کروانے کے بعد بھائی ایک سوال کرو نا. دیکھو you have a lot یہ of پہلا سوال ہے. information یہ سر you have a lot of Yes. information which are untrue. Okay, اچھا، you so think Adam and Hawa is untrue. no, hold on. So میں what do you بتاتا think? ہوں آپ Who is Adam and Eve? میں آپ کو بتا. پہلی بات ہے آپ کے تشریف آوری کا شکریہ، اور آپ جو کہتے ہیں کہ ادھر میں اچھا کام کر رہا ہوں، تھینک یو فار دیٹ آلسو. اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور میں کوئی چیز آپ پہ امپوز نہیں کروں گا. اور آپ ایک ریشنل انسان ہیں، سب انسان ریشنل ہوتے ہیں، اللہ نے عقل سب کو دی ہے، لیکن کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ یوز نہیں کرتے. تو ہم اپنی آئیڈیالوجی، اپنے بلیف کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ دلیل دیکھنے کے بعد بھی بعض لوگ وہ کنونسنگ دلیل دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگ مان لیتے ہیں، ان میں اتنی آنر ہوتا ہے، اتنی ان میں ضمیر ہوتی ہے کہ وہ اگر بات صحیح ہو تو مان لیتے ہیں. تو ابھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ عربوں کو ڈائناسور کا نہیں پتا تھا، لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں آج بھی لوگوں کو نہیں پتا ان کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام is مکمل ضابطہ حیات، رائٹ؟ اجازت فرمائیں. دنیا میں اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی جو آپ کے جو موسٹ ایڈوانسڈ سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. ہیومینٹی کے پاس جو نالج ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے اننونز جو ہیں، ہمارے پاس جو مجہول چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ تو انفینٹ ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ دنیا کی تاریخ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی کچھ دنیا پہ گزرا ہے، جو بھی حیوانات گزرے ہیں، جو بھی. اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی. تو میں ان کا تفصیل آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ تو نہیں آیا نا قرآن سے یہ بتانے کے لیے. قرآن اگر یہ اس بتانے کے لیے آتا کہ پوری تاریخ کریشن میں، یا کریشن کو آپ تو مانتے ہیں، شاید مانتے نہیں ہوتے ہوگے، یعنی ارتھ کے ہسٹری میں، زمین کے ہسٹری میں جو بھی گزرا ہے اس کو بتا دیں، تو قرآن کو تو 25,000 جلدیں ہونی چاہیے، وہ بھی کم ہوتا. 50,000 والیومز بھی کم ہوتا ہے نا.
یہ تو بتانے کے لیے. تو یہ کسی کتاب کی صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں ہوتی کہ اس میں ڈائناسور کا ذکر ہے یا فلان چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے. قرآن جس کلیم کے لیے آیا ہے, جو بتانے کے لیے آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی عبادت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے, بہت سفیشینٹ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو گائز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ بہت ہی عجیب باتیں کر رہا ہے, وہ باتیں کہ جو اسلام میں ہے ہی نہیں, اور نہ ہی اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق ہے. اور اللہ یاری صاحب نے اس بندے کو ہر سوال کے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کا کسی جماعت سے, کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ لوگ سماج میں فساد پھیلانے کے لیے آتے ہیں, ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ اپنے ویوز کے چکر میں دوسرے لوگوں کو لڑواتے ہیں. ان لوگوں کو کنٹینٹ بنانا ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا ہے. اس سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا, اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.